سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں. جن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے طریقے کیا ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. انبیاء کرام نے آ کر یہی بات بولی کہ لوگوں، جو طریقہ میں لایا ہوں اگر تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے تم بن جاؤ گے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو صحابہ کرام نے اپنایا اور اللہ نے ان کے سامنے دنیا کے تمام خزانے نچھاور کروا. آپ غور کیجیے، ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام اتنے کس و فرشی کے حال میں تھے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل تھی. اور ایک وہ وقت بھی آیا جب کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لیں. فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے کھانے کو رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ رب العزت نے ایک وقت میں ان کو دنیا میں وہ عزت عطا فرمائی. مومن جب اپنی جسم کے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کر لیتا ہے، اللہ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں. یہ مقام تسخیر کیا ہے کہ اس کا حکم پھر دوسری مخلوق کے اوپر لاگو ہونے شروع ہو جاتا ہے. ہر کے عاشق شد مال ذات رہا، اوست سید جملہ موجودات رہا. ہر بندہ جو کہ اللہ کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے وہ باقی تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا وہ امام عالم بن گیا، اور جس نے اپنے آپ کو نفس کے سامنے جھکایا وہ بندہ غلام عالم بن گیا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اللہ نے ان کو آج بھی وہی عزت عطا کی ہوئی ہے. وہ امام عالم بن کر زندگی گزارتے ہیں. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا. اللہ نے ان کو 40 سال میں سلوہ کھلایا. کوئی کمانا نہیں پڑتا تھا، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے پکا پکایا کھانا اتار دیا کرتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 40 سال اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کھلا سکتے ہیں تو اپنے محبوب کی امت کو اللہ کیوں نہیں کھلا سکتے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی انہوں نے تعاون کیا، ان پر اللہ نے مائدہ کو نازل کیا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتوحات کی بارش فرمائی کہ حضرت عمر لانو کے دسترخوان پر روزانہ 60,000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے. ایک بدو تھا دیہاتی آدمی، اس کو اپنے مہمانوں کے لیے 4 اونٹ روزانہ ذبح کرنے پڑتے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے اس بدو کے دسترخوان پہ کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے کہ 4 اونٹ روزانہ ذبح کرنے پڑتے تھے.
اگر کہیں 4 بکرے ذبح کر دیے جائیں نا تو پورا محلہ کھانا کھا لیتا ہے. 4 اونٹ روزانہ ذبح کرتا تھا مہمانوں کے لیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اللہ نے مجھے اتنا دنیا کا مال دیا کہ میں سونے کی اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا. اب آپ بتائیے کہ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے جب توڑا جائے گا تو وہ سونا کتنا ہوگا؟ کلوز کے حال میں ہوگا. یہ ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں. اتنا مال غنیمت آتا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. مگر ان حضرات کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,00,000 اشرفیہ بھیجی. انہوں نے وہ ساری کی ساری مدینہ کے یتیموں میں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیں اور خود روزے سے تھیں. اپنے لیے افطاری کا سامان بھی گھر میں نہیں تھا، اس کے لیے بھی کچھ نہیں بچایا. حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی. ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم بھیجے اور بندے کو کہا کہ جب یہ درہم دینا تو پھر نوٹ کرنا کہ وہ دعا کیا کرتی ہیں. تو 12,000 درہم بھیجے. انہوں نے وہ 12,000 درہم اسی وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے اور دعا مانگی، اے اللہ عمر کو آئندہ توفیق ہی نہ دینا کہ وہ میرے پاس دنیا کا مال بھیجا کرے. دل میں دنیا نہیں تھی، قدموں میں تھی دنیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تھی ان لوگوں کے ساتھ. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دن میں 40,000 اشرفیاں صدقہ کی. حسن رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو 1,00,000 اشرفیاں ہدیہ میں دے دی. طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک رات میں 2,00,000 درہم تقسیم کر دیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو 10,000 درہم ملے. انہوں نے سب صدقہ کر دیے اور کے لیے انہوں نے قرض لیا. یہ غازی، یہ تیرے فور اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ان کو اللہ کی محبت کا وہ مزہ نصیب ہو گیا تھا. اب ان کے سامنے یہ دنیا کے کر دیا. تو دین اسلام ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. لہذا جو بندہ اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنائے گا، دین کے مطابق بنائے گا، وہ اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بن جائے گا. یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ نماز ہمیں مساوات سکھاتی ہے، روزہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، زکوٰۃ ہمیں غریب پروری سکھاتی ہے، حج ہمیں اجتماعیت کا درس دیتی ہے، اور کلمہ ہمیں اخوت سکھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام تسخیر عطا کیا تھا. دیکھیے دنیا میں ان کو کیا اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں. ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا تو حدیث پاک میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے زمین کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زلزلہ ختم ہو جاتا ہے. مدینہ طیبہ کے قریب سے آگ نکلتی ہے اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو بھیجتے ہیں
وہ اپنے ڈنڈے سے اس آگ کو مارتے ہیں، آگ جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس چلی جاتی ہے۔ عمر لانو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، اور ہوا ان کے اس پیغام کو سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیتی ہے۔ مصر میں دریائے نیل سال کے کچھ حصے میں بند ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ پانی جاری ہونے کے لیے ایک عورت کو اس میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ کافروں کی ترتیب تھی۔ جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو مسلمان سپہ سالار نے عمر لانو سے پوچھا کہ حضرت یہاں کی یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، اب ہم دریائے نیل کا پانی جاری ہونے کے لیے کیا کریں؟ حضرت عمر لانو نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر بن الخطاب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم چلو۔ یہ رکا پانی میں ڈالا گیا، دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک دوبارہ بند نہیں ہوا۔ ہوا ان کی آواز مانتی تھی، پانی ان کی بات مانتا تھا، آگ مانتی تھی، مٹی مانتی تھی۔ اس کو مقام تسخیر کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی قدم قدم کے اوپر مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ قدموں کو جمانے کا کیا مطلب؟ کہ تم ہوا میں نہیں رہو گے کہ تمہاری کوئی بنیاد ہی نہ ہو، اللہ تمہیں مضبوطی عطا فرمائے گا اور تمہیں دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ایک جگہ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمِ حُنَيْنٍ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر اتری اور اللہ نے صحابہ کرام کو کامیاب فرما دیا۔ دیکھیں ہم کمزور ہیں، ہمارا اللہ بہت قوی ہے، سب قوتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ مدد پہ اتر آئے تو جس کے پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن آئے گا وہ پلڑا ساری دنیا سے بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آیا اور صحابہ کرام کا پلڑا اللہ نے سب سے بھاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اے ایمان والو اللہ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں دے گا۔ یہ کافر تم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس طرح بچے ہو نا مرغی کے اور بلی آ جائے تو مرغی پر پھیلا کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتی ہے کہ پہلے تم مجھ سے نمٹو گی پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یہ کافر اگر تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو پہلے مجھ سے نمٹیں گے پھر تم تک پہنچیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے تو کوئی ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ تمہاری نظر میں تو کچھ تمہارے دشمن ہیں، کچھ تمہارے دوست ہیں، وہ جو تمہارے سامنے دوستی کی باتیں کرتے ہیں نا اندر سے وہ بھی دشمن ہوتے ہیں، اور ان کی دشمنی کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب تمہارے دشمنوں کو اللہ جانتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو تم تک آنے کا راستہ نہیں دوں گا، تو پھر مسلمانوں تم گھبراتے کس وجہ سے ہو؟ تم اللہ کو راضی کر لو اور اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں پر بڑی مشکل بنی۔ مکہ کے کفار چلے اور تمام قبیلوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ یہ اس وقت کی ورلڈ وار تھی، جہاں کوئی قبیلہ ملتا تھا اس کو ساتھ لے لیتے تھے۔
اس کو جنگ احزاب کہا گیا۔ اور جب وہ مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے نا تو لوگ آ کے مسلمانوں کو کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، اتنے لوگ جمع ہو کے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ مگر مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان بڑھتا تھا اور تسلیم اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جنگ احزاب میں کافروں نے پورا زور لگا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھود لی تھی اور اس خندق کی وجہ سے کافر مسلمانوں کے قریب نہیں جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی، مسلمانوں نے دعائیں مانگی اور اللہ نے کافروں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا اور وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنا سمیٹ کر خود ہی بھاگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان کے پلے کچھ نہیں آیا، اتنی تیاری کر کے آئے تھے اور اللہ نے ان کو ناکام واپس لوٹا دیا۔ تو دیکھو ایمان والو، جب میں مدد کرنے پہ آتا ہوں نا تو ساری دنیا جمع ہو کے آ جائے مقابلے میں، وہ تمہارا بال بھی کبھی نہیں کر سکتی۔ ایک ایسا موقع بھی تھا کہ یہودی اپنے قلعوں میں رہتے تھے اور ان کے قلعے اتنے بڑے تھے کہ ناقابل تسخیر کہے جاتے تھے۔ مسلمان خود بھی سوچتے تھے کہ ہم ان قلعوں کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قلعوں کو فتح کرنے کا بھی سبب بنا دیا۔ ہوا کیا کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ اب وہ خود مشورہ کرنے لگے، یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں، کہیں ہماری طرف آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کا بھی بہتر ہے کہ اپنا مال اور اپنی عورتوں کو یہاں سے پہلے ہی دوسری جگہ منتقل کر دو۔ چنانچہ اپنے گھروں کا سامان خود سمیٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے شان سے انداز فرماتے ہیں، علماء ہیں ذرا توجہ فرمائیں، هو الذی کے الفاظ کے ساتھ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں تو گمان ہی نہیں تھا کہ تم ان کو یہاں سے نکال سکو گے۔ وَظَنُّوا، اور ان کافروں کا بھی یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، ان کے یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ایسی طرف سے آیا جس کا ان کو گمان ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اب اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے لگے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں نے بھی بھاگنے کی ان کی مدد کی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جب میں مدد کرنے پہ آتا ہوں تو نہتے لوگوں سے ایسے ناقابل تسخیر قلعوں کو بھی فتح کروا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب مدد اترتی ہے تو ایمان والوں کو عزتیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمارا صرف ایک کام ہے، اپنے رب کو راضی کریں، اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنا لیں۔ جب اللہ کی مدد اتر آئی تو سب کام سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان کے اوپر اللہ غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، ولو کرہ ہے، اور ہم اس چراغ کو بجھا دیں گے مگر یہ اس چراغ کو نہیں بجھا سکے۔ اللہ نے اس کو عزتیں دی اور اس کو پھیلایا اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے والے بن گئے، اور آج یہ کافر مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، ان کو یہ کافروں کو پتہ چل گیا یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں اور ان کو چبانا کوئی، یہ مایوس ہو چکے ہیں، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، تم نے ایک مجھ سے ہی ڈرنا ہے۔ تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب کر دیا. واللہ مع الصابرین کہ مدارس کو حکومتی تحویل میں لیا جا رہا ہے، اوقاف کے لیے لے رہی ہے، تالے لگائے جا رہے ہیں، بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ مشکل وقت اور بھی آئے گا، بڑھے گی سختی، لیکن ایمان والوں کو چاہیے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ دین کے اوپر لگے رہیں. کوئی مدارس کو ختم نہیں کر سکتا اور کوئی دین والوں کو ختم نہیں کر سکتا. شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا. درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا. کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا. یہ آندھیاں چلتی رہیں گی مگر ایمان کے چراغ جلتے رہیں گے اور اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرماتے رہیں گے. چنانچہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس ملک میں ہم اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کے قابل بن جائیں گے. علامہ اقبال نے اشعار لکھے تھے، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ. میں اس کو تھوڑا بدل کے پڑھتا ہوں. اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے پاک دیس میں سحر فرنگیانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، کردار قاہرانہ انداز دلبرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خداون یا بندہ زمانہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے بندے بنے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ اس بندگی کے بدلے ہمیں شاہی عطا فرما دیں گے، ہمیں دنیا میں عزتیں عطا فرما دیں گے. ویسے بھی حدیث پاک کی جو ہے مطابق غزوہ ہند ہونے کا وقت قریب نظر آتا ہے، اور جب غزوہ ہند ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی فوج کی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح عطا فرمائیں گے. ہم نے اپنی ابتدائی زندگی میں مسلمانوں کی پستی کا وقت دیکھا ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے. اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین اسلام کی سربلندی کا وقت بھی دکھائیں گے. غزوہ ہند میں اللہ کامیابی دیں گے مسلمانوں کو اور اللہ دین اسلام کو سربلند فرمائیں گے. پھر امام مہدی تشریف لائیں گے اور سربلندی ملے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر سربلندی کی انتہا ہوگی، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا. سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے حکم پر چلنے والے رہ جائیں گے. اسلام کو اللہ ایسی بہاریں عطا فرمائیں گے کہ جو پہلی بہاریں صحابہ کے زمانے میں اسلام کو حاصل تھیں اللہ ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیں گے. تو اس لیے یہ وقتی جو مشکلیں ہیں ان کے اوپر صبر سے اپنا وقت گزاریے اور دین کے ساتھ لگے رہیے اور پوری قوت کے ساتھ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابرین پہ بھی مشکل وقت آئے تھے مگر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی.
والذین یمسکون بالکتاب، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پکڑ لیا تھا، جیسے کوئی دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا، ایسے انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ آج ہمیں بھی اسی طرح اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ نتھی کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور اللہ اس کتاب و سنت کی صدقے ہمیں دنیا کی بھی عزتیں دیں گے اور آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ عقل ہے تیری سفر، سفر کہتے ہیں ڈھال کو، جس سے انسان نفس و شیطان اور دشمن کے وار سے بچتا ہے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، اور عشق تیری تلوار ہے کہ یہ عشق کی تلوار ہر غیر کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اے میرے درویش تیری خلافت تو جہانگیر ہے، جہانگیر کا مطلب پوری دنیا کی خلافت اللہ نے تجھے عطا فرمانی ہے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوى اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ یہ جو تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے نا، یہ ماں سوا کو آگ کی طرح جلا کے رکھ دیتی ہے۔ ماں سوى اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، جو تو تدبیر کرے گا اللہ تیری تقدیر کو ویسا ہی بنا دیں گے۔ تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، ان کی اتباع کی اور ان کی سنت کو اپنے وجود کے اوپر سجا لیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا کی سرخروئی کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مومن، یہ لاہ و قلم بھی ہم تو تیرے جو ہے وہ سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس اجلاس کی جو بنیادی وجہ تھے وہ ایک ایسے عالم دین تھے کہ جنہوں نے جو ہے اپنے اکابر سے دین کا علم حاصل کیا اور مدتوں اس جگہ کو انہوں نے اپنے علم سے جو ہے اس کی پیاس کو بجھایا۔ ان کی یاد میں آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے، ان علماء صلحاء کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ہمیں ان کے اس سائے میں زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ بہت سارے علماء طلباء نے یہ فرمائش کی ہے کہ اس عاجز کی طرف سے ان کو حدیث کی اجازت چاہیے۔ بھئی سچی بات تو یہ ہے، میں اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں حدیث کی اجازت دینے کے قابل نہیں ہوں، مگر الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب کے اوپر فائق ہوتا ہے، لہذا ان کے حکم کی تعمیل میں جتنے یہاں علماء ہیں یا طلباء ہیں دور حدیث کے یا مشکات شریف تک کے درجے کے، ان تمام حضرات کو اس عاجز کی طرف سے حدیث مبارکہ کی اجازت ہے۔ اللہ میں تقوی و طہارت کے ساتھ حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اٹھنے سے پہلے توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیجئے، سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، 5 معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، 1 پارہ کریں، آدھا پارہ کریں یا 1 ربع کریں، مگر تلاوت ضرور ہونی چاہیے روزانہ۔ جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، انابت اللہ، رجوع اللہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور چوتھا عمل اور 5واں عمل ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے من کی آنکھیں کھول لیا کریں اور اللہ سے لو لگا کے بیٹھا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کی مراقبہ کریں گے، اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، چند منٹ کے لیے۔ سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اللہ کے ساتھ توجہ تعلق کو جوڑ لیجئے۔ قاری صاحب پڑھنا کچھ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مَے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مَے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے،
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلایا، یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ اتنا مجمع اگر دنیا کے کسی سخی کے پاس چلا جائے، اللہ وہ بھی کچھ دینے سے انکار نہ کرے۔ اللہ آپ تو سخیوں کو بھی داتا ہیں، اللہ آپ تو حنان و منان اور کریم ہیں۔ اللہ ہمیں انکار نہ فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ یہ علماء اور طلباء کا مجمع ہے، اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں میں سے اپنے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ یہ چنے ہوئے بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے، اللہ عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، اللہ کرم والے معاملے فرما دیجئے۔ اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی ناقدروں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما، اللہ ہمیں بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما،
दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हासिदीन के हसद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा। दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा। मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा। जहां अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह अकामत दीन की कोशिशों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मशाइख की हिफाजत फरमा। अल्लाह उलमाए कराम की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह तमाम मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इज्जत रफ्ता नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया में कौन सा ऐसा दरख्त और पत्थर है जो मुसलमानों की मजलूमियत की गवाही नहीं दे रहा। अल्लाह तो मुसलमानों को अल्लाह इज्जत अता फरमा दीजिए। अल्लाह लोगों को तो अपनी हिम्मत और ताकत पर भरोसा होता है, अल्लाह हमें आपके ऊपर भरोसा है। अल्लाह अपनी रहमत फरमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क को दीन का किला बना। जो इस मुल्क के दुश्मन है अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा। जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं अल्लाह उनको चुन चुन के दर दूर फरमा। अल्लाह उनको नेस्त और नाबूद फरमा। अल्लाह जो इस मुल्क के बहरान है अल्लाह उन बहरानों को अल्लाह अपनी रहमत से खत्म फरमा। अल्लाह हमें इस मुल्क का अच्छा फर्ज बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी सरहदात की हिफाजत फरमा, अफवाज की हिफाजत फरमा। पूरे मुल्क में जितने लोग हैं अल्लाह उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हुक्मरानों को वक्त के मुनासिब अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे अल्लाह हर तरह से दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने लोग मौजूद हैं जिसकी जो दिली ने एक तमन्ना है अल्लाह अपनी रहमत से उन तमन्नाओं को कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया अल्लाह उनको अपने यहाँ शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह जो खुद्दाम की जमात है अल्लाह उनको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह जितने उलमा और तलबा हैं अल्लाह सबको शरह सदर वाली नेमत अता फरमा। अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। अल्लाह इज्जतों वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह रहमतों वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जो औलाद नरीना के तलबगार है उनको औलाद नरीना अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनकी औलादों को नेकुकार बना, फरमा बरदार बना, वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। अल्लाह जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा। वालिदैन के लिए फर्ज अदा करने आसान फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामला अजला मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाह उनके खाने पीने में शिफा अता फरमा। अल्लाह उनकी दवाओं में शिफा अता फरमा। अल्लाह उनको जिस्मानी रूहानी हर तरह की बीमारी से शिफाए दायमी अता फरमा। ऐ अल्लाह कर्जों से महफूज फरमा, मर्जों से महफूज फरमा। अल्लाह रिज्क की परेशानियों को खत्म फरमा, काम काज कारोबार की परेशानियों को खत्म फरमा। अल्लाह औलाद की परेशानियों को खत्म फरमा। अल्लाह हमारे घरों को दीन के साथ आबाद फरमा। अल्लाह हमारे घरों को दीन के साथ आबाद फरमा। क़यामत तक की नस्लों को अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह क़यामत तक की नस्लों के लिए अल्लाह इस दीन को जारी और सारी फरमा। अल्लाह रहम करम वाले मामले फरमा। अल्लाह हमारे अजीज़ों क़ारिब मशाइख जो फौत हो गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिनकी आपने मग़फ़िरत कर दी कुर्ब के आला तरीन दरजात अता फरमा। अल्लाह आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने अंबिया और नेक लोग आए उन्होंने जो खैरें मांगी अल्लाह वो खैरें हमें भी अता फरमा। जिन शुरूर से पनाह मांगी अल्लाह हमें भी पनाह अता फरमा। अल्लाह हमने अपने औकात के बकदर मांगा अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। क़यामत वाले दिन को सबसे ज्यादा खुशियों वाला दिन बना। अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। उनके झंडे तले जगह नसीब फरमा। अपने महबूब के कदमों में जगह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जन्नत में अपने महबूब का साथ और पड़ोस नसीब फरमा। अल्लाह हिदायत की हवाओं को आम फरमा। अल्लाह इस मुल्क में अमन को कायम फरमा, अमन का दौर दौरा फरमा। अल्लाह अमन आपके हाथ में है। अल्लाह आप एक हुक्म फरमा देंगे अमन कायम हो जाएगा। अल्लाह अमन और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके आप जानते हैं अल्लाह हमें वो भी अता फरमा। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। रब्बना